الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63. آگاہ رہو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، ایمان اور تقوی ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ کے ولی کی پہچان ہوتی ہے، لیکن تعیین کر کے، فکس کر کے کسی کو اللہ کا ولی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. ولا يمكن ان نجزم بتعيين شخص انه ولي من اولیاء اللہ. یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کو تعیین کے ساتھ اللہ کا ولی قرار دیا جائے، لأن تحقیق الایمان والتقوی فیہما امور قلبیۃ خفیہ. ایمان اور تقوی میں مخفی قلبی امور ہیں، مخفی اور قلبی امور ہیں. ولا يمكن للناس الاطلاع علیہا. ان قلبی امور پر انسان مطلع اور آگاہ نہیں ہو سکتا ہے. لذا يمكن للانسان ان يغلب الظن على شخص معین لیکن دون جزم. اس لیے ممکن ہے انسان کا غالب گمان ہو کہ یہ فلاں نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن حتمی طور پر یقین بالجزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ ولی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے واضح لفظوں میں بیان کیا: وَيَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَن يَزِنُوا أَعْمَالَ مَن يَدَّعِي الْوِلَایَةَ بِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. تمام مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ جو ولایت کا دعوے دار ہو اس کے اعمال کو کتاب و سنت پر پیش کرے اور کتاب و سنت کے میزان پر وزن کرے. فَإِنْ وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. اگر ولایت کے دعوے دار کے اعمال کتاب و سنت کے موافق ہوں، فَإِنَّهُ يُرْجَى أَن يَكُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. تو اس کے لیے ممکن ہے، امید کی جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہو. وَإِنْ خَالَفَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. اگر کتاب و سنت کا مخالف ہو تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِيزَانًا قِسْطًا عَدْلًا فِي مَعْرِفَةِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. اور اللہ رب العالمین نے پیمانہ اور عدل پر مبنی میزان اولیاء کی معرفت کے سلسلے میں نازل کیا ہے اور فرمایا: الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقیا كان للہ ولیا. جو مومن ہو، پرہیزگار ہو، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. ومن لم يكن كذلك فليس بولی للہ. اور جو ایمان و توحید، تقوی و پرہیزگاری میں پکا نہ ہو، وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَعْضُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنَ الْوِلَایَةِ. اگر اس کے اندر کچھ ایمان اور پرہیزگاری ہو تو ولایت کا کچھ حصہ اس کے اندر ہوگی.
وما ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعینہ بشیء، اس کے باوجود ہم تعیین کے ساتھ، تخصیص کے ساتھ اور جزم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص ولی ہے، ولیکن نقول علی سبیل العموم، عمومی طور پر کہہ سکتے ہیں کل من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، ہر وہ شخص جو مومن ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ فتاوی مہمہ صفحہ نمبر 83-84۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو چاہا اللہ کا ولی قرار دیا، یہ سراسر زیادتی ہے اور غیب دانی کا دعویٰ ہے، کیونکہ ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اس لیے دنیا میں بہت سے لوگ بڑے بڑے جغادری بنے پھرتے تھے، جب اس کے پیچھے لوگ پڑے اور اس کی حقیقت معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ تو بدترین فاسق اور فاجر اور باشوں کا سردار تھا۔ اس لیے جو لوگ آج فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، فلاں بابا کی رٹی لگاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ غیب دانی نہیں کہ جس کے مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، بلکہ 1000 سال ہو چکے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ولی ہے۔ مردود، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ ولی ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے اور کون ریاکار ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر یہ بات ہوتی کہ جس کی قبر پختہ کر دی گئی وہ ولی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر پختہ بنائی جاتی، ان کی دہائی دی جاتی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پختہ بنائی جاتی، ان کی دہائی دی جاتی۔ بھلا بتاؤ کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر سے بھی بڑا گھوڑے شاہ، نتھو شاہ، بلائی خالہ، کیٹ شاہ یہ ہو سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے جن جن قبروں کو پختہ بنایا ہے ان قبروں میں کوئی انسان بھی نہیں بلکہ حیوان کو دفن کیا گیا ہے، یا بغیر مردہ کے قبر کو پختہ بنا کر پوجنے کا رواج مسلمانوں میں عام کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، مسلمان مرتا ہے تو رب کے لیے، جیتا ہے تو رب کے لیے، دہائی دیتا ہے تو رب کائنات کی، پوجا و پرستش کرتا ہے تو رب کائنات کی۔ طریقہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قبر کی پوجا، نہ صنم کی پوجا، نہ وثن کی پوجا، نہ شجر کی پوجا، نہ قبر کی پوجا، نہ اندھے شاہ، نہ بھنگی شاہ، بلکہ خالق کائنات کی عبادت اور بندگی۔ یہ مومن کا شعار، مومن کی علامت اور مومن کی پہچان ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ان قبروں کے اندر کوئی ولی نہیں بلکہ شیطان ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے۔ نام ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ وہ نام ہیں جن کی کوئی دلیل نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے۔ بتاؤ داتا تم کہاں سے لائے؟ دستگیر تم کہاں سے لائے؟ فقیر نواز، غریب نواز کہاں سے لائے؟ اللہ سے ڈرو، اور جس طرح سے تمہارا کلمہ ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی لاج رکھتے ہوئے رب کائنات کی عبادت اور بندگی کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور آپ کی اتباع کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی سرخروئی ہے۔